اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق تو یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تو اس بات کی گارنٹی ہے، نماز پڑھنے والے کا یہ بڑا اعجاز ہے کہ اس کی زندگی سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. نماز پڑھنے والا آدمی چاہے کتنا ہی اپنی زندگی میں بدماشیاں کی ہوں، اس نے کتنی ہی کوتاہیاں کی ہوں، کتنی ہی مکاریاں کی ہوں، لیکن جب صحیح معنی میں نمازی بن جائے گا، یہ نماز کی تعریف ہے اور نماز کے صحیح ہونے کی نشانی ہے. اور صحیح نماز کے صحیح ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ عن الفحشاء والمنکر، کہ اس بندے کی زندگی سے برائیاں نکل جائیں، بدماشیاں دور ہو جائیں، خرافات اس کی زندگی میں نہ باقی رہیں. یہ تو تعریف ہوئی نماز کی. نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بندہ برائیوں کو چھوڑ دے، برے کاموں کو چھوڑ دے، بدکاریوں کو چھوڑ دے. اور روزے کی تعریف کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اگر روزہ رکھنے کے باوجود تقویٰ نہیں آیا، دل صاف نہیں ہوا، دل پاک نہیں ہوا، اللہ کی طرف بندہ رجوع نہیں ہوا، اس کی زندگی میں خشوع خضوع نہیں آیا، اس کا دل نرم نہیں ہوا، اس کے دل میں رحم دلی نہیں آئی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے روزے میں نقص ہے، اس کے روزے میں کوئی خرابی ہے، اس کا روزہ مکمل روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ اللہ والا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ کوئی عارضی روزہ ہے، دکھاوے کا روزہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزے کو اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں پاک صاف ہو جائیں. انسان کا جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جائے اور انسان کا دل بھی برائیوں سے پاک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ایک ایسی عبادت بنایا ہے، ایسی عجیب عبادت ہے کہ جس میں اللہ کا خوف ہر وقت بندے پر مسلط رہتا ہے. بندہ وضو کرتا ہے اور روزہ لگا ہوا ہے، بہت خشکی لگ رہی ہے، زبردست خشکی ہے، اکیلا وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، منہ میں پانی ڈال رہا ہے، کلی خوب اچھی طرح کر رہا ہے، لیکن اس کو خطرہ ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق میں نیچے نہ اتر جائے. کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. ڈر کس کا ہے؟ اس ذات وحدہ لا شریک کا ڈر ہے، جس کے ڈر سے اس نے روزہ رکھا ہے. جس اللہ کی فرضیت اس پر عائد ہوئی ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اب اس کے دل پہ ہمیشہ اللہ کا خوف طاری ہے، اللہ کا ڈر طاری ہے. لعلکم تتقون، اے لوگو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور اس روزے میں، اس رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. انسان جتنا چاہے نیکیاں کما لے، ہر نیکی ایک کی 700 تو شروع میں ہی درج ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی مثال دی ہے کحبۃ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. اے میرے بندو، اس مہینے میں ایک نیکی کی 700 لکھ لیتا ہوں، اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو مثال دے کر بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ خود مثال دے رہا ہے کہ تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اور اس دانے سے ایک پیڑ اگتا ہے، ایک پودا ہرا ہوتا ہے اور وہ پودا بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ پودا بڑا ہوتا ہے تو اس میں مثال کے طور پر 7 بالیں آ جاتی ہیں. آتی تو بہت زیادہ بھی ہیں، لیکن 7 بالوں کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے کہ اگر کسی پودے میں صرف 7 بالیں آئیں، باجرے کی ہوں، سرسوں کی ہوں، چنے کی ہوں یا کسی اور چیز کی ہوں، 7 بالیں اس میں آ گئیں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے جب تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے دیکھتے ہوئے ہم نے ایک دانے کے 700 دانے بنا دیے،
تو ہمارے لیے ایک نیکی کی 700 نیکیاں لکھ دینا کوئی کیا بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی. 1 روپیہ خرچ کرو 700 روپے. 1 رکعت نماز پڑھو 700 نمازیں. بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت بڑی فضیلت بتائی ہے. اور پھر اس مہینے میں انسان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی مغفرت کرا لے. اس طرح ہو جائے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعے کے دن ممبر پر چڑھے, خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے. پہلی سیڑھی پہ آپ چڑھے, قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, کہا آمین. اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین. صحابہ دیکھتے رہے تعجب سے کہ نہ کوئی آپ نے دعا پڑھی, نہ کوئی ذکر کیا, نہ کوئی بات ہوئی, اور بس آمین آمین کہتے کہتے تیسری سیڑھی تک پہنچ گئے. بس اسی سوچ میں تھے. نماز پوری ہوئی. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھ تاچھ کر لی. کوئی بھی بات, کوئی بھی مسئلہ ذہن میں آئے اپنے عالموں سے پوچھ لیا کرو. سمجھ میں نہ آئے تو اپنی مرضی سے اس کا مطلب مت نکال لیا کیجئے, بلکہ عالموں سے اس کا مطلب سمجھ لیجئے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, آپ نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے وقت آمین کہا, بات سمجھ میں نہیں آئی, کس بات پہ آمین کہا؟ کہ بالکل ٹھیک کہا تم نے, میں سمجھاتا ہوں. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جہنم میں جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور پھر اس مہینے میں وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے, اپنی بخشش نہ کرا سکے, اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے, وہ شخص جہنم میں جائے. اور جبرائیل نے کہا کہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین. آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں اس کے دونوں ماں باپ بڑھاپے میں اس کو مل جائیں, ماں باپ اس کی زندگی میں اس کو مل جائیں, اور پھر وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے. اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی گئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. تیسرا کہ جس شخص کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور اس نے اللہ کا نبی کا نام سن لیا اور پھر اس اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجا, وہ شخص بھی جہنم میں جائے. اس لیے ایک یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے, پوری درود نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہہ لیا کرو, ورنہ اس بد دعا کے مستحق ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بخشش کا, رحمت کا, مغفرت کا, برکت کا مہینہ بنایا ہے. یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. آخری عشرے میں عتق من النار کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ان لاکھوں لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے جن کے لیے دوزخ واجب ہو گئی تھی. ایسے لوگوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرتا ہے. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی رکھا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات کی عبادت. اللہ نے دہانے کھول رکھے ہیں, خزانے کھول رکھے ہیں. کوئی حاصل کرنے والا ہو 1000 مہینے, 84 برس, 84 برس کی عبادت کا ثواب ایک رات میں مل جائے, اور کیا چاہیے بھائی. 84 سال کی تو شاید ہم میں سے کسی کی عمر بھی نہ بنے.
84 साल तो कोई जिए भी ना, उस 84 साल का सवाब एक रात में हासिल हो रहा है, और फिर उसको हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा बदबख्ती की और कम बख्ती की और क्या बात हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में ये जो है बहुत ही बाबरकत रात बनाई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी ख़ास रहमतें, ख़ास बरकतें, इसके अलावा इस महीने में जो भी सदक़ा खैरात आप करोगे, फ़र्ज़ या नफिल, मिसाल के तौर पर आप सदक़ातुल फ़ितर देंगे, उसका भी 70 गुना सवाब मिलेगा। और इस महीने में ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात की अदायगी तो हो ही जाएगी, आपका फ़रीज़ा तो अदा हो ही रहा है, उसके अलावा सवाब 70 गुना लिखा जा रहा है। इसलिए अब फसल का मौका है। अल्लाह ताला ने बड़ी नियामत, बड़ी अल्लाह की रहमत रही, बहुत अच्छी फसलें अल्लाह ने दी हैं। और ख़ास तौर से हमारे इलाक़े में अल्लाह ताला ने हर तरह की नियामतों से इस इलाक़े को नवाज रखा है। इतनी बड़ी नियामतें और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, जो नियामतें हमारे इलाक़े में अल्लाह ताला ने अता कर रखी हैं। इन नियामतों की कदर करो, इनकी कीमत जानो। और इनकी कदर सबसे बड़ी यही है कि जो भी फसल अल्लाह ताला आपको दे, कोई सी भी फसल हो, बग़ैर ज़कात के घर में उस फसल को डालो ही मत, पहले ज़कात निकालो और फिर उसको घर में ले जाओ। यह है एक मुसलमान का तरीक़ा। ज़कात वाला माल बाबरकत माल होता है, उसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आगे भी बरकत करता है। वो पाक साफ़ माल होता है, उस माल में आइंदा बहुत बरकतें अल्लाह ताला नाजिल करता है। आपको अल्लाह ताला ने 20 मन गेहूँ दे दिए, मिसाल के तौर पर 1 मन गल्ला ही तो जा रहा है उसमें से। 20 मन में से 1 मन गल्ला आपका निकल गया। अगर अल्लाह ताला हवा निकाल देता या और कोई उसमें बीमारी लायक हो जाती, कुछ भी हो सकता था, अल्लाह अपनी बरकत छीन लेता, 20 मन का 10 मन भी रह सकता और बिल्कुल भी ना हो। अफ़राइतुमुल लज़ी, अल्लाह ताला फरमाता है, अफ़राइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, ये जो पानी हमने तुमको दे रखा है, ये जो पानी की नियामत अता कर रखी है, लौ नशाउ लजअलनाहु, अगर इस पानी को हम तहतुस्सरा में ले जाएं, इतना नीचा ले जाएं, ज़मीन में इतना नीचा, और ले गया अल्लाह ताला बहुत से इलाक़ों से। अल्लाह फरमाता है कि अगर इस पानी को हम ज़मीन को हुक्म दे दें कि इस पानी को चूस ले, इस पानी को निगल जा, और ज़मीन उसको चूस जाए, तो तुम पानी तलाश करते फिरो, नहीं मिलेगा। ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तुमको नियामत दी है, इस नियामत की कदर करो, इस नियामत की कीमत जानो। ये बहुत बड़ी नियामत है। और ये जो खेती बाड़ी है, तज़रऊन, इसको तुम समझते हो कि हम करते हैं, हम ही इस खेती को हम उगाते हैं, इस खेती को हम पकाते हैं। अगर इस खेती को हम पानी नहीं देंगे तो खेती नहीं पकेगी। और पानी भी दे दो, आप खाद भी दे दो, सब कुछ मेहनत कर दो, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको ख़त्म कर दे, फिर उसको जड़ से उखाड़ दे। जब उसमें जो है उखाड़ा लग जाए, वो सारी सूख जाए, सारी भस्म हो जाए, क्या कर लोगे? ये अल्लाह की नियामत है, इस नियामत की कदर करो। सारे के सारे ज़कात के पाबंद बन जाओ। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज के बग़ैर इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है बंदा। मोहतरम दोस्तों, बेनमाजी की वईद, बेनमाजी के लिए अज़ाब, और बेनमाजी की अल्लाह के यहाँ बेक़दरी इस कदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी के लिए हुक्म ये दिया है। हम उस पर अमल नहीं करते, उस हदीस पर कहीं भी अमल नहीं होता। हकीकत ये है, हदीस ये है, मसला ये है, शरीयत का हुक्म ये है, अगर बेनमाजी मर जाए
بے نمازی کا انتقال ہو جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو کسی مومن مسلمان کے برابر میں دفن مت کرو، اس کو الگ دفن کرو. بے نمازیوں کے قبرستان بھی الگ ہونے چاہیے، ان کی بستی بھی الگ ہونی چاہیے، ان بے نمازیوں کی آبادی الگ ہونی چاہیے. نمازیوں کے درمیان میں ان کا دفن کرنا جائز نہیں ہے. اب اس بات پر عمل نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے. مسئلہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. اور نہ ہی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے. یہ بھی بالکل حدیث کی بات ہے. ہم احتراماً ادباً بس پڑھ لیتے ہیں ویسے ہی کہ بھائی بڑا ٹھیک آدمی تھا، اچھا تھا، فلاں خاندان تھا، فلاں اس کا باپ بھلا تھا. ارے باپ کی جگہ ہے، بیٹا کی جگہ ہے، خاندان کی جگہ ہے. یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا ابو طالب، آخر الزماں پیغمبر کے چچا، سگے چچا، اور جس نے پوری زندگی اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی کی حمایت کی، اللہ کے نبی کی ہمدردی کی، اللہ کے نبی کے لیے جو ہے سینہ تان کر کھڑے رہے کافروں کے سامنے کہ کوئی میرے بھتیجے کی طرف آنکھ ٹھکا کر نہیں دیکھے گا. اور جب وہ مرا تو اللہ نے اس کو کافر بتایا، کفر کی موت مرا، جہنم میں جائے گا، جنت نہیں ملے گی. اگر جنت ملتی اس طرح خاندانوں سے، ماں باپ کی وجہ سے، کنبہ قبیلے کی وجہ سے، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ملتی. جب آپ کے چچا کو جنت نہیں تو اور کسی کی کیا مجال ہے. اس لیے ہر آدمی اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اپنے افعال کی طرف دیکھے. یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ گزرتا جا رہا ہے، بس گزر گیا، چند دن باقی ہیں. سچی توبہ کر لیں اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لا دیں. زندگی نہیں بدلی، زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر عبادت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. انسان کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، خشوع خضوع ہونا چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے، اخوت اور الفت ہونے چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے. ایک بھائی سے بھائی کی عداوت کا ہونا اسلام کی نشانی نہیں ہے. مسلمان 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ابول نہیں رہ سکتا. ایک مسلمان 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ابول نہیں رہ سکتا، چاہے وہ نمازی ہے یا حاجی ہے، قاضی ہے. اگر 3 دن تک وہ ابول رہا، اسی حالت میں کسی کو موت آ گئی تو جنت نصیب نہیں ہوگی. آج کل ہم ذرا سی باتوں پہ اتنے بڑے بن جاتے ہیں، اتنی بڑی ہماری ناک اونچی ہو جاتی ہے کہ میں تو اس سے بات کروں گا ہی نہیں، میں کہاں اس سے کم ہوں. اتنی انا پیدا ہو جاتی ہے، اتنا گھمنڈ اور اتنا غرور اور اتنا تکبر دل میں آ جاتا ہے کہ ایک دوسرے بھائی سے سالوں سال ابول رہتے ہیں اور پھر یوں ہی دونوں مر جاتے ہیں. یہ اسلام ہے؟ اس کو اسلام کہتے ہیں؟ یہ اسلام نہیں ہے. پہل کیجئے، سلام میں پہل کر دیجئے اپنے بھائی سے. بولنے کا طریقہ یہی ہے کہ کتنی بھی آپ کے اندر چپقلس ہو گئی ہے، کتنی بھی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کتنی بھی تلخ کلامی ہو گئی ہے، کتنی بھی بات جو ہے طول پکڑ گئی ہے، لیکن 3 دن سے پہلے السلام علیکم کر کے بات چیت شروع کر دیجئے. وہ نرم ہو جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، وہ بھی آپ سے بات کرے گا. اسلام اس کو کہتے ہیں، اسلام اسی کا نام ہے. اسلام سایمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اسلام کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف طور پر فرما دیا. المسلم، مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بالکل محفوظ رہے، نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچے اور نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچے. ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ راحت اور سکون ملنا چاہیے. اب یہ رمضان کا مہینہ پورا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے، اور اڑوس پڑوس میں، بھائی بندی میں، کنبہ قبیلے میں، گاؤں بستی میں کسی سے بھی اگر آپ کا کوئی من مٹاؤ ہے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کر لیجئے،
میں آپ کو اللہ کے واسطے سے کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے، موت سر پر کھڑی ہے، کسی کو بھی کبھی بھی موت دبوچ سکتی ہے، کوئی ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ سوچ لیجئے اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے بھائی بندوں سے، اپنے کنبے قبیلے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کسی سے بھی کوئی کسی کا من مٹاؤ ہے تو عید سے پہلے وہ سب دور کر لیجئے، تب تو آپ کے روزوں کا فائدہ ہے، تب تو آپ کا عید پڑھنے کا فائدہ ہے، ورنہ آپ کی عید پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے۔ اب جس طرح سے کپڑا دھل کر کے بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے، روزے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اندر سے بھی باہر سے بھی بالکل دھل کر کے پاک صاف اجلا ہو جائے۔ اپنے آپ کو اجلا کر لیجئے اور پاک صاف ہو کر کے، صاف شفاف ہو کر کے عید کی نماز پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مہینے کا آپ کو جزر و ثواب دے گا۔ جب آخری دن ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، جب انسان روزے پورے کر لیتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، اور پھر صبح ہو کر کے جب دن نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے روزداروں کا استقبال کرو۔ تمام راستوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب عیدگاہ کی طرف بندے چلتے ہیں تو وہ فرشتے سلام کرتے ہیں ان تمام نمازیوں کے لیے جو نماز عید کے لیے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا سواگت کرتے ہیں۔ اور جب نماز عید ہو جاتی ہے تو فرشتے حاضری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی ڈیوٹی پگا دی، کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے تیرے سامنے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے، انکساری کر رہے تھے، مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے، برکت اور رحمت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے بندو وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ اللہ دیکھا تو نہیں ہے، تیری ذات کو کون دیکھ سکتا ہے؟ بس وہ تو اپنے عبادت اور بندگی کر کے تیری بارگاہ میں حاضری دے رہے تھے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری کر کے اپنا کام پورا کر لے اور اس کی دہاڑی پوری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ اس کی مزدوری ملنی چاہیے، جو اس نے دن بھر کام کیا ہے اس کام کی مزدوری ملنی چاہیے۔ کہ تو فرشتوں میرے بندوں نے جو میں نے حکم دیا تھا وہ حکم بجا لائے، انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور روزے رکھنے کے بعد فطرہ ادا کیا، صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد وہ میری بارگاہ میں شکرانہ کی 2 نفل نمازیں پڑھنے آئے۔ جاؤ وبعزتی وبجلالی وبکرمی، اے فرشتوں گواہ رہو، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، وارتفاع مکانی، اور مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کی مغفرت کر دی، ان سب کی بخشش کر دی۔ تو یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، گزر گیا ہے، سمجھیے اس کی جو کچھ بچا ہے وہ قدر کر لیجئے، قیمت جان لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرمائیں۔ 2 راتیں باقی رہ گئی ہیں، 3 راتیں گزر چکی ہیں، 2 راتوں کی اور تھوڑی سی محنت کر لیجئے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بہانے سے کس بندے کو کتنے درجے بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دعا کیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مسجد میں، اس احاطے میں اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، اے اللہ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اکٹھے کر دینا، وہاں بھی جمع کر دینا، وہاں بھی ہماری ملاقات کر دینا، وہاں بھی ہمیں ایک ساتھ جمع کر دینا۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی خیر کی، عافیت کی، برکت کی، رحمت کی دعا کرتے ہوئے اس آخری جمعے کو پورا کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو نیک عمل کی توفیق